نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آپ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. یقیناً قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس میں اختلافات کا حل ہے. اللہ رب العالمین نے ایک بڑا نسخہ اور پوائنٹ بتا دیا کہ اگر کسی اور کی طرف سے یہ کتاب لکھی جاتی تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہونا تھا. معزز دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ 5واں پارہ شروع ہے، اس میں وہی جو چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے رشتے بتائے کہ کن کن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ان میں آگے یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں جو پہلے سے کسی کی بیویاں ہوں مگر وہ تمہاری لونڈیاں بن جائیں تو ان کے ساتھ آپ اپنا تعلق استوار کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اس پارہ میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں، اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے. اس کے نام سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ سورہ میں اللہ رب العالمین عورتوں اور بچوں کی اصلاح کی گفتگو کرتے ہیں، اور عورتوں اور بچوں کی اصلاح کے اندر نکاح کس طرح کرنا چاہیے، کس سے، کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے، تجارت کیسے ہونی چاہیے، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. پھر اللہ رب العالمین اس میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین گمراہی کو حق کے بدلے نہ بیچا جائے، نہ خریدا جائے. پھر نماز کی حالت کیسی ہو اور کن حالات کے اندر تیمم کیا جا سکتا ہے. شرک سے اللہ رب العالمین نے بچنے کی اس میں تاکید کی. پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا. پھر اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے متعلق بتایا کہ اللہ رب العالمین ان کو جنتیں دے گا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو، انتخاب کرنے لگو، تو پھر تم ان لوگوں کا انتخاب کرو جو اس کے صحیح طرح سے حقدار ہیں. اطاعت کی باری آئے تو کن کن کی اطاعت کرنی ہے. اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے تو فیصلہ صادر ہو گیا، کوئی آپ کی حدیث آ گئی تو اس کے بعد مومنین کے لیے لائق نہیں ہے تو اس کے اندر چونکہ چنانچہ کرے. پھر اللہ رب العالمین اس بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز کے احکامات ہیں. پھر اللہ رب العالمین اس میں بتایا کہ اگر تمہیں اچھائی پہنچتی ہے، کمی آتی ہے، زیادتی آتی ہے تو تم نے کس طرح اس کے ساتھ چلنا ہے. پھر منافقین کے 2 گروہ جب بن گئے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دونوں کے 2 ہی جو ہیں یہ خسارے میں ہیں. مسلمانوں کی اس کے بارے میں جو آرا ہے ان سے روکا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر کسی مسلمان سے قتل ہو جائے نہ جانے انجانے میں تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اور اگر جان بوجھ کر وہ قتل کر دے تو پھر تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. پھر اللہ رب العالمین اس میں بتاتے ہیں اسی پارہ کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر، مومنوں پر کتنے احسانات کیے، اور اگر اللہ رب العالمین سے گناہ کے بعد بخشش طلب کی جائے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. اگر اللہ رب العالمین کے راستے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور مومنین کے راستے سے اعراض کیا جائے تو پھر جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں بچتا. پھر اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ اگر شرک کیا جائے اور شرک سے باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اللہ رب العالمین کی لعنت کا مطلب اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہے. جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم نے اپنے اعمال میں سے مرد اور عورتوں کے حقوق ضرور اللہ رب العالمین نے الگ الگ کیے، لیکن نیکی میں نیکوکار مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے حساب کے اندر، ان دونوں کی جزا کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ان کو برابر حساب ملے گا. پھر اللہ رب العالمین اس سورہ میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے معاملات کے اندر، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو تم بھی ایمان لے کر آؤ. صحیح طرح ایمان لانا ضروری ہے.
پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان لاتے ہیں کفر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کفر کرتے ہیں، پھر اللہ ان کا کفر زیادہ کر دیتا ہے، پھر منافق کا ٹھکانہ بتایا گیا، اور اینڈ میں پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اگر شکر کرو، ایمان لے آؤ، تو اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کا قدر کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں ساری چیزیں بتانے کے بعد کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تو تم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ اس کے اندر پورے تقریباً معاشرتی مسائل جو ہیں اس میں ڈسکس ہو گئے۔ اگر ہم اس کا یوں اندازہ لگائیں گے، اس کے متعلق یوں کہیں، اور جو ہمارے ہاں مشہور بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی وہی چیز ہمیں بتائی کہ جس معاشرے کی خواتین کی اصلاح ہو جائے پھر وہ پورے کا پورا معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر خواتین کو پورے حقوق دیے جائیں وہ معاشرہ جنت نظیر وادی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کی صورت سورۃ النساء، بچوں کے اس میں مسائل اور پھر پورے خاندانی مسائل اس میں ڈسکس کر دیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں، آخرت پہ ایمان رکھنے والوں، اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، حرمت رسول پر جان بے قربان کے نعرے لگانے والوں، حرمت قرآن کے لیے جانے لینے اور دینے والوں، اللہ کہتے ہیں کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کا مال غصب نہ کرو، کسی کا ڈاکہ نہ ڈالو، چوری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، ایسی تجارت کو اختیار نہ کرو جس میں صرف تمہارا ہی نفع ہو، دوسرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، غیب کی تجارت نہ کرو، ایسے مال کی تجارت نہ کرو جس پہ تمہارا قبضہ نہیں ہے، چیز پھینک کے تجارت نہ کرو، سٹہ بازی نہ کرو، قرآن اندازی کی تجارت سے بچو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں مگر ایسی تجارت تمہارے لیے حلال ہے جس میں تم دونوں راضی ہو، خوشی خوشی سودے کا فائدہ ہو، لینے والے کا بھی فائدہ ہو، دینے والے کا بھی فائدہ ہو، جو لے رہا ہے اس کو وہ چیز پوری پوری ملے جس کی وہ قیمت ادا کر رہا ہے، جو دے رہا ہے وہ جو دے رہا ہے اس کے اندر اس کو صحیح رزق حلال ملنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنے پیاروں پر ظلم اور تشدد نہ کرو، تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑے مال کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے، کچھ دن کی عارض زندگی کے لیے ہمیشہ کی اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں یہ فتنہ بھی بڑا عروج پہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے فضل دیتا ہے، تم میں سے بعض کو بعض پر مردوں کے حصہ وہی ہے جو انہوں نے نیکیاں کی، جو انہوں نے عمل کیا، عورتوں کا حصہ وہی ہے جو انہوں نے عمل کیا، انہوں نے نیکیاں کی۔ اللہ رب العالمین کے فضل کا سوال کرو، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، نیکیاں برابر ہیں، مرد عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرق رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین آگے بتاتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں مردوں کو عورتوں کے لیے قوام بنایا، یہ تو اللہ کی فضیلت ہے، اللہ تم میں سے بعض کو بعض پر دے، اور وہ بھی اس لیے اللہ نے فضیلت دی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ تمہارے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، وہ کما کر لاتا ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، وہ تمہارے لیے لے کر آتا ہے، بچوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا کے اوپر ایک درجہ دیا ہے، قوام بنایا ہے۔ وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جن معاشروں کا سربراہ نہیں ہوتا، وہ کاروباروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جن کاروباروں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا، وہ ادارے مدارس مساجد کامیاب طریقے سے نہیں چل سکتی جن کا
کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا وہ گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں جن کے گھروں کا سربراہ نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے تو گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو قوام بنایا ہے. وہ کوئی تمہارے اوپر جابر نہیں ہے, کوئی ظالم نہیں ہے, وہ تم کو اس کو لونڈی کی حیثیت سے نہیں تمہیں رکھتا, بلکہ عورت اور بیوی اور گھر کی ملکہ کی حیثیت سے رکھتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارے نان نفقے کا پورا کرے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ, جیسا پہنو ویسا پہناؤ. یہ حق ہے عورت کا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اسی سورت اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيلا ان اللہ كان علیا کبیرا. نیک عورتیں اللہ سے ڈر جانے والی, تمہاری غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی, اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. تم ان کے لیے اگر ڈرتے ہو, اگر تمہارے دل کے اندر خدشہ پیدا ہو جائے, نشوزہن کہ وہ سرکشی پر اتر آئی ہیں, وہ بغاوت کرنا شروع ہو گئی ہیں. سرکشی سے مراد وہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دے, وہ ہاتھ اٹھائے, وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے, وہ بغاوت کرے, وہ چھپی دوستیاں کرے. پھر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے فَعِزُوهُنَّ, تو پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, پھر اس سے بستر الگ کر لو. وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر اس کو اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو اس کو مارو. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں وجہ بتائی ہے سرکشی کے علاوہ. آپ پورا ذخیرہ حدیث دیکھ لیں, سرکشی کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی جگہ پہ بھی عورت کو مارنے کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں ہے کہ سالہ نہیں گرم کیا پٹائی کر دو, پانی ٹائم پہ ملا پٹائی کر دو, کپڑے استری نہیں کیے پٹائی کر دو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا جائے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سرکشی کے علاوہ اگر وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر لے معاف کر دو, درگزر کرو, اس کو سمجھاؤ. فَعِزُوهُنَّ, پیار سے سمجھاؤ. فَعِزُوهُنَّ, واز کرو. فَعِزُوهُنَّ, احسن انداز سے سمجھاؤ. اگر وہ پھر نہ مانے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ان کے خاندان میں سے کوئی ایک حکم بلاؤ, ان کے خاندان سے کوئی والی بناؤ, ان کے خاندان کا کوئی معتبر بندہ بلاؤ. اور اگر وہ تمہاری بات نہیں سنتا تو ایک معتبر بندہ اپنے خاندان کا بلاؤ, بٹھاؤ, معاملے کو طے کرو. اگر وہ دونوں تمہارا معاملہ حل کر دیں تو تیسرا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دے گا. اللہ رب العالمین تو گھروں کو چلانا چاہتے ہیں, اللہ تو گھروں کو سنوارنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ اگر معاشرہ اچھا ہوگا, بیوی میاں بیوی کا آپس میں اچھا سلوک ہوگا, ایک دوسرے کا خیال کریں گے, تو پھر اللہ رب العالمین نے آگے عورتوں کو اس سے زیادہ بھی کوئی حقوق کون دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو پھر بہانے سے کوئی اور راستے نہ ڈھونڈو کہ یہ کوئی غلطی کرے تو میں اس کے اوپر اپنا روب جماؤں, یہ غلطی کرے تو میں معاشرے کے اندر ثابت کروں کہ میرا گھر کے اندر بڑا روب چلتا ہے, میں تو چوں نہیں کرنے دیتا, میری تو بیوی, میں گھر جاؤں میرے بیوی بچوں کی جان سہم جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو قوام بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے دروغہ نہیں بنایا. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے, میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا والطفهم باہلی, اور تم تب تک مکمل کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کو اختیار نہیں کرتے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. عزیز دوستو بھائیو, اللہ رب العالمین نے بیوی کو بتایا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ سرکشی نہ کرے, اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قوام بنایا مرد کو, اس پہ خرچہ بھی کرو, اس کے نخرے بھی اٹھاؤ, اور اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرے تو معاف کر دو. اگر تمہاری اطاعت کر لے, فرما برداری کرے تو پھر بہانے ڈھونڈ کے اس کو آزاد دینے کی کوشش نہ کرو. اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے راحت بنایا ہے, سکون بنایا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پھر اللہ رب العالمین آگے بتاتے ہیں
वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ नरम गुफ्तगू करो, माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखो। मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया यह सदका है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेड़े पार कर देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो, मुस्कुरा कर देखो, ये सदका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों का ख्याल करो, रिश्तेदारों का ख्याल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसानों को पैदा किया, इंसानों को पैदा करने के बाद रब्बुर रहमान ने रिश्तेदारियां बनाई, तो रिश्तेदारी ने और सुला रहमी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंधे पे हाथ रखा, पूछा मौला मेरा क्या बनेगा? फरमाया जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा, जो तुझे छोड़ेगा मैं उसको जोड़ दूंगा। शेख अब्दुल मालिक हाफिज़हुल्लाह ताला लिखते हैं, उनकी किताब सुनहरे वाक़यात में है, एक बंदे को ऐसा मर्ज लाहक हुआ, उसको कैंसर का मर्ज, डॉक्टर ने कहा तेरे पास कुछ दिन रह गए हैं, तुम अपनी जिंदगी के अच्छे अमल करो। वो एक और डॉक्टर के पास गया, वो पढ़ा लिखा था, दीन का इल्म रखता था, दीन की समझ बूझ रखता था। उसने कहा जाओ जाके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों की ज़रूरतें पूरी करो। तुम्हारे खानदान के अंदर जिस जिस रिश्तेदार को जो जो भी ज़रूरत है वो पूरी करो, तो फिर तुम्हारा हम अगले महीने टेस्ट करेंगे। एक माह बाद जब उसका दोबारा टेस्ट किया गया तो उसके ब्लड के अंदर, उसके वजूद के अंदर कैंसर नाम का मर्ज ही नहीं था। उन्होंने कहा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो रिश्तेदारियां तोड़ता है अल्लाह फिर उसको तोड़ता है, वो अंदर से टूट जाता है, उसको ऐसी मर्जें लगती हैं कि उसका अंदर खोखला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तुमने रिश्ते जोड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी रिश्तेदारों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया यतीमों का ख्याल करो, मिस्कीनों का ख्याल करो, अपने करीब के हमसायों का ख्याल करो, अपने अजनबी हमसायों का ख्याल करो, उन लोगों का ख्याल करो जिनके साथ तुम मिलते जुलते हो, और फिर मुसाफिर का ख्याल करो, लोटियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरह में फिर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने मालों को खर्च करो, रियाकारी ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ऊपर अगर ईमान रखते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो, फिर शैतान के साथ दोस्तियां ना लगाओ। शैतान जो जिसका भी दोस्त है बड़ा ही बुरा दोस्त है, ये तो जहन्नुम की तरफ लेके जाने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबील हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन इन्नल्लाह कान अफूवन गफूरा। अगर तुम नमाज पढ़ने लगो और तुम्हारी हालत ये हो, सुकारा नशे की हालत, गशी की हालत, नींद का गलबा हो, नींद बेहोश हो बंदा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं नमाज के करीब ना जाओ। फिर नमाज ना पढ़ो, उसको दूसरे वक्त में अदा किया जा सकता है। नमाज उस हालत में ना पढ़ो कि तुम्हें अपना होश ही पूरी तरह ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर तुम में से फिर कोई मरीज हो और वो सफ़र की हालत में हो, उसको पानी मुयस्सर ना आए, तो वह तयम्मुम कर ले। तयम्मुम का तरीक़ाकार ये है कि अपने दोनों हाथों को मिट्टी पर मारा जाए, फिर उनको झाड़ा जाए, उसको चेहरे पर पहले हाथों पर फेर लिया जाए, फिर चेहरे पर फेर लिया जाए। अगर इंसान को इस दौरान वुज़ू की ज़रूरत है तो ये वुज़ू के लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर उसको किसी भी किस्म के गुस्ल की ज़रूरत है तो ये गुस्ल के लिए भी काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आगे बताते हैं अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनून बिल जिब्ति वत तागूत व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू अहाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। वो लोग जो अहले किताब हैं, आप कुरान मजीद में देखेंगे यहूदियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार उनके ऊपर उनका तज़किरा भी किया और उन पे लानत भी की है। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे लानत कर रहे हैं। ये ऐसी कौम है, इनकी इतनी क्वालिटियाँ थी, ये खालिसतन अंबिया की औलाद थी और इनामात की बारिश थी और अल्लाह के बड़े मुकर्रब थे। जब इन्होंने सरकशी की तो फिर अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद के अंदर बार बार हर पारा में तकरीबन हर सूरत में, और आप अगर देखेंगे तो हर रुबा के अंदर यहूदियों का बार बार जिक्र आता है। अल्लाह फरमाते हैं कि आपने देखा नहीं लोगों की तरफ जो किताब में से हिस्सा दिए गए और वो जादू टूना तलाश करते हैं, ये जादू के बड़े शौकीन हैं, जादू बड़ा सीखते हैं और फिर लोगों को शैतान की परस्तिश की दावत देते हैं।
اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ جو میں تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس راستے پہ تمہیں چلا رہے ہیں، آج بھی کبھی ٹیکنالوجی میں کبھی کچھ چیزوں کے ساتھ دھوکہ دیا جاتا ہے، اور خاص کر یہ جادو کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دین اتنا وسیع ہے کہ جب ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، دین کی وسعت ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک دور تھا لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے اس کو بستر کے اندر لپیٹا جائے اچھی طرح تاکہ اس کا بخار ختم ہو۔ آج بھی تحقیق ہوئی، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بخار جہنم کی گرمیوں میں سے گرمی ہے، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ لیکن آج جدید دور کے ٹیکنالوجی نے اس بات کو مانا ہے کہ بخار کے اندر کہتے ہیں پٹیاں کی جائے، نہلایا جائے، اور جو دور بستر کے اندر لوگ لپیٹتے تھے، اگر کوئی جسم کا حصہ باہر رہ جاتا تھا وہ تو حصہ مفلوج ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر بڑی وسعت ہے، صرف اس کی وسعت کا اندازہ اور اس کا فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے جو اس کا غوطہ زن بنتا ہے، جو اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ اگر سمندر میں آپ غوطہ لگائیں تو یہ آپ کو اس کے اندر یہ گمان ضرور ہے کہ آپ اس کے اندر ڈوب سکتے ہیں۔ ایک قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے اس کے اندر اگر آپ غوطہ لگائیں، غوطہ آپ اس کے اندر لگائیں گے لیکن یہ آپ کو اوپر کو اٹھاتا ہے، یہ بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنانے کے اندر اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی قرآن کی آیتیں بھی سن لی، حدیثیں بھی سن لی، اس کے بعد بھی وہ چونکہ چنانچے سے کام لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندے نے آگے مسئلہ پوچھا، جب مسئلے کا انہوں نے بتا دیا تو اس نے چونکہ کہا، انہوں نے کہا تو نے چونکہ کہا نہیں، چونکہ چنانچہ کوفے لے جا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے آگے چونکہ چنانچہ نہیں چلتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو ہریرہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکا، تم اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکا کرو۔ انہوں نے کہا میں ضرور اپنی عورت کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے تجھے پیغمبر کی حدیث سنائی ہے، تو نے پیغمبر کی حدیث سننے کے بعد میں ضرور روکوں گا، جا میں پوری زندگی تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی حدیث کے اختلاف کی بنیاد پر پوری زندگی اپنے بیٹے ابو ہریرہ سے کبھی کلام نہیں کیا کہ تو نے پیغمبر کی حدیث سننے کے بعد کہا میں ضرور کروں گا۔ آج ہم آقا علیہ السلام کی حدیثیں بھی سنتے ہیں اور ہمارے کام، ہمارے معاملات زندگی، ہمارا خاندانی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہر چیز متاثر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل میرے پیغمبر کی سنتوں کے مطابق کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، پھر اللہ رب العالمین ضرور ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ اللہ رب العالمین نے عورتیں رکھی ہیں۔ پھر اسی سورہ میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ جو امانتیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں، جو امانتیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں، جو اپنے حاکم تم چنتے ہو، جو اپنے حکمران تم چنتے ہو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے اندر نیکوں کو چنو، عدل والوں کو چنو، انصاف والوں کو چنو، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کر سکے۔ ظلم کے اندر لوگوں کے حصے دار نہ بنو۔ قیامت والے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بلکہ اسی سورہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جو کسی انسان کی اچھے کام کے لیے سفارش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو فضل عطا کرتا ہے، جو کسی چیز کے اندر برے کام کے لیے سفارش کرتا ہے اس کا بوجھ اس کے اوپر پڑے گا۔ قیامت والے دن اگر ہم نے غلط لوگوں کا انتخاب کیا، ہم نے غلط لوگوں کو چن لیا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر تمہارے اوپر اس کا وزن پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پھر فرمایا ہاں اگر تم اچھے لوگوں کو اپنی طرف سے کوشش کر کے چنتے ہو لیکن پھر بھی تمہیں ان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے کے اندر اپنے حاکموں کے ساتھ تو پھر اس بات کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنو پختہ کیسے ہونا ہے تم نے،
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. جب کسی معاملے کے اندر ہاں نہیں پتا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے خطا کو معاف کر دیا ہے، انجانے کا گناہ معاف ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ضد کو نہ پکڑا جائے، اگر نہیں پتا الگ بات ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ فیصلہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یوں حکم دیا ہے، اگر پتہ چل جائے پھر اس فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلا وربک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کے رب کی قسم، آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے لا یؤمنون، وہ بندہ پھر مومن نہیں ہے جو اپنے فیصلوں کے اندر آپ کو اپنا حاکم نہیں مانتا. وہ فیصلہ آ جانے کے بعد چونکہ چناچے کی آوازیں لگاتا ہے، وہ کہتا ہے میری برادری نہیں مانتی، خاندان نہیں مانتا، قبیلہ نہیں مانتا، کیونکہ میں تو اپنی کاسٹ کے اندر پریزیڈنٹ ہوں، تو اب میری کاسٹ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس فیصلے کو نہ مانوں، چونکہ میرے پاس فلاں ذمہ داری ہے، میں اس فیصلے کو اس لیے نہیں مان سکتا. اللہ رب العالمین پھر آگے فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. یہ لوگوں کو جو بہکاوا دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ کام نہ کرو، آپ وہ کام نہ کرو، آپ اس چیز کو چھوڑ دو، آپ سے مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی. پھر کافروں کا جو کام تھا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. آپ کے پاس کوئی اچھی خبر آئے، کوئی بری خبر آئے تو سب سے پہلے اس خبر کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور اپنے حاکموں کی طرف لوٹاؤ جنہوں نے اس معاملے کا حل کرنا ہے. مثلا مسجد کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کی پہلے انفارمیشن مسجد کے ذمہ دار کو دی جائے، صدر کو دی جائے، امام کو دی جائے، جس بندے نے اس معاملے کا حل کرنا ہے اس تک اس معاملے کو پہنچایا جائے. اللہ رب العالمین نے افواہیں اڑانے سے منع کیا ہے کہ اس کو بتاؤ، اس کو بتاؤ، اس سے بات کرو، ماحول کو خراب کرو. معاشرتی ماحول کو خراب کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذمہ دار ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ. اللہ کہتے ہیں حل تو انہوں نے کرنا ہے، جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی طرف لوٹاؤ، ان کے پاس بات لے کے جاؤ، وہ تمہارے معاملے کا حل کریں. اگر وہ معاملے کا حل نہیں کرتے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. پھر دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا حاکم، تمہارا ذمہ دار، تمہارا بڑا، تمہارا جو علاقے کا ذمہ دار ہے یا ملک کا ذمہ دار ہے، اگر وہ بات ماننے کے اندر غلط کام کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کو انصاف نہیں دے رہا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقوں کے لیے کہ ان کے لیے تو بڑی سختیاں، اللہ کے پاس کوئی نرمی نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر انجانے میں کوئی مسلمان کا قتل ہو جائے تو دیت دو، اگر وہ لوگ دوسرے معاف کر دیں تو بہتر ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی مومن کا قتل کیا تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غصہ اس کے لیے واجب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ رب العالمین نے جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو بتانے کے بعد ہر پارہ میں، ہر سورہ میں بار بار یہ بتاتے ہیں معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا، بخشش مانگ لو اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ آسمان دنیا پر آگے کہتے ہیں ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں. اللہ رب العالمین نے آگے پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے اللہ کے پاس اللہ رب العالمین کے قرآن سے حدیث سے اگر معاملے کا حل نکل آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مومنوں کو تلاش کرنا کہ اجماع امت کدھر ہے. اگر اجماع امت سے وہ مسئلہ ثابت ہو جائے پھر بھی تم نے اس مسئلے پر عمل نہ کیا پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا، پھر اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیں گے اگر تم نے مومنوں کے راستے سے اعراض کیا. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی،
میری امت جب بھی اکٹھی ہوگی حق بات پہ اکٹھی ہوگی. اگر کسی بات کے اندر گمراہی کا اندیشہ ہوگا تو امت کے اندر اختلاف پڑ جائے گا. میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ کو مسئلہ قرآن سے نہیں مل رہا, حدیث سے نہیں مل رہا, تو امت کا اجماع دیکھیں کہ امت کس طرف ہے, امت کے علماء کس طرف ہے, اسلاف کدھر ہیں, اہل حدیث دیوبند بریلوی تمام مسالک علماء کدھر کھڑے ہیں. اگر آپ اس مسئلے کا حل ادھر سے نکلتا ہے تو تب ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے اس مسئلے کے حل پہ امت اکٹھی تھی, آپ آج آگے 10 سال بعد 20 سال بعد 100 سال بعد آگے وہ جی نہیں وہ سارے بڑے غلط تھے, انہوں نے غلط کیا, ان کا اجماع غلط ہے, میں اکیلا جو ہوں عقل مند ہوں, تو اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے لیے بڑی وعید دی ہے کہ اس بندے کو بڑا دردناک عذاب ہے اس کے لیے. پھر اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ, اے ایمان والو مومن بن جاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, ان کتابوں پر لاؤ, اللہ کے نبیوں پر لاؤ. پھر اللہ رب العالمین کو منافقین کے بارے میں بتاتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا, کہ وہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں, پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں, پھر اللہ رب العالمین ان کے کفر میں ان کو زیادہ کر دیتا ہے اور ان کے لیے پھر مغفرت نہیں ہے, نہ وہ ہدایت کا رستہ پائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اللہ رب العالمین نے منافقوں کو جہنم کے آخری گڑھے میں پھینک دی ہے. پھر آخری آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, شکر کرو, مومن بن جاؤ. اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کا خوب جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.